پرسکون شبنمی رات کا ایک پہر گزر چکا ہے، ہر سو اندھیرے کا راج ہے، آسمان پر چھائے گہرے بادلوں نے شب تاریکی میں مزید اضافہ کر دیا ہے، ماحول پر ایک سکوت سا طاری ہے۔ ہاں، کہیں کسی دور کتے کی بھونکنے کی آواز یا کسی پرندوں کے پروں کی پھڑپڑاہٹ ضرور کچھ دیر کے لیے فضا میں ایک خفیف سا ارتعاش پیدا کرتی ہے۔ اہل دمشق خواب خرگوش کے مزے لے رہے ہیں۔ خلیفہ وقت سادہ سے مکان میں خاموشی سے کمرے میں روشن چراغ کی لو پہ کچھ لکھ رہے ہیں اور عوام الناس کے مسائل کو نمٹانے میں اور اہم امور کو لکھنے میں مصروف ہیں۔ کچھ وقت گزرتا ہے کہ اچانک دروازے پر آہٹ ہوتی ہے اور اہلیہ محترمہ نہایت آستگی سے اندر داخل ہوتی ہیں۔ خلیفہ وقت کاغذات سے نظریں ہٹا کر دروازے کی جانب دیکھتے ہیں تو چہرے پر مسکراہٹ آ جاتی ہے۔ قلم ہاتھ سے رکتے ہوئے بولتے ہیں، اہلیہ محترمہ، جی فاطمہ فرمائیے، تشریف رکھیے، آپ ابھی تک سوئی نہیں ہیں۔ اہلیہ کچھ کہنا چاہتی ہیں لیکن الفاظ ساتھ نہیں دے پا رہے، چہرے پر گھبراہٹ عیاں ہے۔ آپ کچھ کہنا چاہ رہی ہیں؟ شوہر محترم متجسس نظروں سے دیکھتے ہوئے خوشگوار لہجے میں دریافت کرتے ہیں تو اہلیہ کی گھبراہٹ دیکھ کر خلیفہ وقت ہاتھ بڑھا کر چراغ بجھا دیتے ہیں اور فرماتے ہیں، جی اب آپ بتائیے سکون سے کہ آپ کیا کہنا چاہتی ہیں۔ اہلیہ عرض کرتی ہیں، امیر المومنین، آپ جانتے ہیں کہ عید میں صرف چند دن باقی رہ چکے ہیں، ہمارے بچوں کے پاس معمولی نوعیت کے چند کپڑے ہیں، وہ بھی بوسیدہ ہو چکے ہیں۔ اگر بچوں کے لیے عید پر نئے جوڑے بنا دیے جائیں تو بہتر ہوگا، ورنہ لوگ کہیں گے کہ امیر المومنین کے بچے عید کے دن بھی بوسیدہ لباس زیب تن کیے ہوئے ہیں۔ خلیفہ وقت کی اہلیہ کی جانب سوالیہ نظروں سے دیکھ کر فرماتے ہیں کہ آپ کو جو یومیہ خرچ ملتا ہے کیا اس میں ممکن نہیں؟ اہلیہ آہستگی سے عرض کرتی ہیں، امیر المومنین، وہ تو صرف 2 درم ملتے ہیں جس میں 2 وقت کی روٹی بڑی مشکل سے پوری ہو پاتی ہے۔ امیر المومنین سوچ میں پڑ جاتے ہیں، ایک لمحے کو یادوں کے دریچے سے اپنا شاہانہ بچپن جھانکتا ہوا نظر آتا ہے۔ دل میں خیال آتا ہے کہ اہلیہ کی بات مناسب ہے، کم از کم عید کے موقع پر بچوں کا ایک جوڑا ضرور بنا دیا جائے۔ اپنے بوسیدہ اور پیون زدہ کرتے کے پلو سے ماتھے کا پسینہ پونچھتے ہوئے اہلیہ سے فرماتے ہیں، فاطمہ تم فکر مت کرو، ہم کچھ کرتے ہیں۔ اہلیہ مثبت جواب سن کر خوشی خوشی واپس چلی جاتی ہیں۔ صبح امیر المومنین بیت المال کے نگران کو ایک رکا تحریر کرتے ہیں کہ مجھے 1 ماہ کا پیشگی وظیفہ دے دیا جائے تاکہ بچوں کے کپڑے بنائے جا سکیں۔ قاصد رکا لے کر بیت المال کے نگران کے پاس پہنچا۔ نگران نے رکا پڑھا اور اس کی پشت پر لکھ کر قاصد کے حوالے کر دیا۔ امیر المومنین نے جب رکے کا جواب پڑھا تو بے اختیار آنکھوں سے آنسوؤں کی لڑیاں جاری ہو گئیں۔ رکے کے جواب میں نگران بیت المال نے تحریر کیا تھا، امیر المومنین، کیا آپ کو یقین ہے کہ آپ 1 مہینے تک زندہ رہیں گے؟ آپ نے اشکبار نگاہوں کے ساتھ اہلیہ سے فرمایا، فاطمہ تم فکر نہ کرو، انشاءاللہ ہمارے بچوں کو بہشت میں نہایت عمدہ پوشاک ملے گی جو یہاں کے عمدہ لباس سے بہتر ہوگی۔ ایک دن خلیفہ کے غلام نے ان کی اہلیہ سے شکایت کی کہ مالکن میں روز روز مسور کی دال کھا کر تنگ آ چکا ہوں، کسی دن کچھ اور بھی پکا لیجئے۔ مالکن مسکراتے ہوئے گویا ہوئیں، تمہارے امیر المومنین کا من بھاتا کھانا یہی ہے۔ یہ ہے وہ عظیم الشان خلافت اسلامیہ کا وہ نامور حکمران جس کا خلافت سے پہلے کا دور شاہانہ جاہ و جلال، دولت و ثروت، زیبائش و آرائش سے بھرپور تھا، جہاں اسرت و تنگی کا دور دور تک نام و نشان نہیں تھا۔ وہ جو لباس ایک بار استعمال کر لیتے دوبارہ استعمال کرنے کی نوبت نہیں آتی تھی، لیکن جب خلافت کی ذمہ داریاں ان کے کاندھوں پر آئیں تو گویا ان کی کائنات ہی بدل گئی۔ انہوں نے اپنی اہلیہ محترمہ سے جو ان سے پہلے خلیفہ وقت کی صاحبزادی تھیں بے بہا مال و دولت جہیز ساتھ میں لائی تھیں، تمام مال و اسباب لے کر بیت المال میں جمع کروا دیا اور عمال حکومت کے پاس کچھ بھی نہ رہنے دیا، ان سے بھی سارا مال و اسباب لے کر سرکاری خزانے میں جمع کروا دیا۔ بیش بہا قیمتی نرم و نازک ریشم کم خواب کے لباس فاخرانہ زیب تن کرنے والے خلیفہ جب منصب سنبھالتے ہیں تو جمعے کا خطبہ دینے پر ممبر پر بیٹھتے ہیں تو ان کے معمولی بوسیدہ کپڑوں پر پیوند لگے ہوئے ہیں۔ پھر اہلیہ بھی کون؟ وہ فاطمہ جو خلیفہ کی پوتی، خلیفہ کی بیٹی، جس کا بھائی خلیفہ، جس کا شوہر بھی خلیفہ۔ تاریخ میں یہ منفرد اعزاز کسی بھی خاتون کو نہیں ملا۔ اس جلیل القدر خلیفہ کا نام حضرت عمر بن عبدالعزیز ہے، جن کا دور خلافت مختصر لیکن اتنا شاندار، تابناک اور روشن اور عدل و انصاف سے بھرپور کہ دنیا انہیں 5واں خلیفہ راشد کے نام سے یاد کرتی ہے۔ ان کے مختصر سے دور خلافت میں امت مسلمہ کی اعلیٰ ترین خدمات نے فاروق اعظم سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ کے دور خلافت کی یاد تازہ کر دی، اس لیے تاریخ نے آپ کو عمر ثانی کے لقب سے سرفراز کیا۔ مسلمان حکمرانوں میں حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ
اللہ علیہ وہ واحد حکمران تھے جن کے دور خلافت نے خلافت راشدہ کی دور کی یادیں تازہ کیں۔ انہوں نے وہی طرز عمل اختیار کیا جو خلفائے اربعہ کا تھا، یعنی حقیقتاً باشندگان ریاست کے خادم کا کردار ادا کر کے دکھایا۔ ایک وقت تو وہ تھا جب حضرت عمر بن عبدالعزیز جس طرف سے گزرتے وہ راستہ خوشبو سے مہک اٹھتا اور اسی خوشبو سے ہی لوگوں کو علم ہو جاتا کہ یہاں سے عمر بن عبدالعزیز گزرے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس امت کے لیے ہر صدی کے سر پر ایسے لوگ کھڑا کرتا رہے گا جو اس کے دین کی تجدید کرتے رہیں گے۔ حدیث نبوی میں ارشاد ہے۔ آپ کا نام عمر اور ابو حفص کنیت تھی۔ آپ کے والد محترم کا نام عبدالعزیز اور والدہ کا نام ام عاصم تھا۔ آپ کے والد بنو امیہ میں ایک ممتاز اور خاص مقام رکھتے تھے اور مصر کے گورنر تھے۔ ان کی گورنری کا زمانہ تقریباً 21 سال کے ایک طویل عرصے پر محیط ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کی والدہ ام عاصم حضرت عاصم بن عمر بن خطاب کی صاحبزادی تھیں۔ اس لحاظ سے حضرت عمر خلیفہ راشد آپ رضی اللہ کے پڑنانا ہوئے۔ نافع سے مروی ہے کہ حضرت عمر بن خطاب نے فرمایا، کاش اپنی اولاد میں سے مجھے وہ شاندار شخص معلوم ہوتا جو زمین کو اسی طرح عدل سے بھر دے جس طرح وہ ظلم سے بھری ہوئی ہوگی۔ پھر کہتے ہیں کہ میں اکثر ابن عمر کو کہتے ہوئے سنا کرتا تھا کہ اولاد عمر میں وہ کون شخص ہے جس کے چہرے پر علامت ہے جو زمین کو عدل سے بھر دے گا۔ عبداللہ بن دینار رحمۃ اللہ سے مروی ہے کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ نے فرمایا کہ ہم لوگ بیان کرتے تھے کہ یہ حکومت ختم نہ ہوگی تا وقت کہ اولاد عمر میں سے اس امت کا والی ایک ایسا شخص نہ ہو جو عمر کے نقش قدم پر چلے اور چہرے پر ایک مسح ہو، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے عمر بن عبدالعزیز کو لایا اور ان کی والدہ عام عاصم بنت عاصم بن عمر بن عبدالخطاب تھیں۔ آپ کا بچپن مدینہ منورہ میں گزرا اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ کے زیر و سایہ تربیت پائی۔ صالح بن کیسان ان کے اتالیق مقرر ہوئے۔ آپ نے بچپن میں ہی قرآن کریم حفظ کیا، فصاحت اور بلاغت اور شعر و شاعری کا علم حاصل کیا۔ آپ مدینہ کے متعدد علماء اور فقہاء سے علم حاصل کر چکے تھے۔ آپ علوم دینیا کے بڑے پایہ کے عالم تھے۔ علامہ ذہبی لکھتے ہیں کہ وہ بڑے امام، بڑے فقیہ، بڑے مجتہد، حدیث کے بڑے ماہر، معتبر اور حافظ، سند اور نرم خو تھے۔ ولید بن عبد الملک کے بعد سلمان بن عبد الملک خلیفہ مقرر ہوا تو سلمان کو آپ پر بے حد اعتماد تھا۔ وہ اہم امور آپ سے ہی مشورہ لیا کرتا تھا۔ 99 ہجری میں سلمان بن عبد الملک کی وفات ہوئی تو رجاء بن حیات نے بنو امیہ کو مسجد وابق میں جمع کر کے ان سے نئے سرے سے سلمان کے فرمان پر نئے خلیفہ کے لیے بیعت لی۔ جب اسے معاہدے کے استحکام کا یقین ہو گیا تو اس نے سلمان کی وفات کی خبر سنائی اور فرمان کھول کر پڑھا جس میں عمر بن عبدالعزیز کا نام تھا۔ رجاء بن حیات نے ان کو اٹھا کر ممبر پر کھڑا کر دیا اور عمر بن عبدالعزیز انا للہ پڑھتے رہے کہ یہ بار عظیم مجھ پر کیسے آن پڑا، اور ہشام بن عبد الملک اس لیے انا للہ پڑھ رہا تھا کہ خلافت اسے کیوں نہ ملی۔ آپ کی خلافت کے بارے میں لوگوں نے بہت سی خواب دیکھی تھیں اور امن کے پیغامات بھی دیکھے تھے، اسی لیے آپ نے کتاب اللہ اور دین اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مستحکم کرنے اور اپنانے پر زور دیا۔ آپ نے خلافت کو از سر نو زندہ کیا اور اسلامی سیاست کی تجدید کر کے اس کو صحیح اسلامی تعلیم کے مطابق مقرر کیا۔ خلافت اسلامیہ کی بنیاد کتاب سنت اور آثار صحابہ رضی اللہ پر قائم کی۔ جو بنو امیہ کے حکمرانوں نے لوگوں کے مال و جائیداد پر جو ظالمانہ قبضہ کیا تھا ان کو واپس دلایا اور ایک مجدد خلافت اسلامیہ کا سب سے اولین فریضہ اپنایا، اور آپ نے سب سے پہلے یہ کام کیا کہ جس پر خاندان بنو امیہ نے برہمی کا اظہار بھی کیا کہ باغ فدق جس پر ان کے خاندان کی معاش کا دار و مدار تھا، خلیفہ بنتے ہی وہ فدق کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین کے طرز عمل کا پتہ کیا اور حقیقت کا پتہ چلا تو آپ نے تمام قبائل کو جمع کر کے فدق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں تھا، تو اس کے بعد آپ نے کیا کیا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ کے ہاتھ میں تھا، اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ کے ہاتھ میں تھا۔ یہ سب سنا اور آخر میں جب مروان نے اس کو اپنی جاگیر میں داخل کر دیا یہ بھی سب سنا تو آپ نے سب کو گواہ بنا کر فرمایا کہ فدق کی جو حالت عہد رسالت میں تھی میں اس کو اسی طرف لوٹاتا ہوں۔ آج جب سوشل میڈیا پر یہ خبر سنی کہ بشار الاسد کے فوجیوں نے مسلمانوں کے 5ویں خلیفہ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ اور ان کی اہلیہ فاطمہ اور ایک خادم کی قبر کھود کر باقیات کو نکال کر جلانے کے بعد پورے مقبرے کو جلا دیا ہے تو دل خون کے آنسو رو دیا کہ کاش کوئی جانتا کہ عمر بن عبدالعزیز کون تھے، کاش کوئی تاریخ کی اوراق میں پلٹ کر دیکھتا، تاریخ کے پنوں میں لکھے ہوئے سنہری حروف دیکھتا
شرمندہ، شیطان ہمیشہ کی طرح عمر سے خار کھاتا رہا ہے۔ صدیوں بعد حزب الشیاطین نے ثابت کر دیا کہ وہ عمر ثانی کی خاک سے بھی ڈرتے ہیں۔ اے عمر بن عبدالعزیز، ہم شرمندہ ہیں، ہم آپ کی جست خاکی کو بھی نہ سنبھال سکے۔ آج ہم میں کوئی ارطغرل، کوئی عثمان، کوئی قاسم نہیں ملے گا۔ سوئے قسمت دیکھیں کہ کوئی دنیا میں ایسا ارطغرل نہیں جو آپ کی اور آپ کی اہلیہ کی لاش کی بے حرمتی کرنے والے کو للکار سکے، اور امت کا حال تو اس جنگل کے اس بندر کی طرح ہے جس کے ہاتھ میں ماچس کی ڈبی لگ جائے تو وہ ہر طرف آگ لگائے۔ ہائے افسوس کہ ہمارے نوجوان اغوا ہو چکے ہیں، غیروں کے ہاتھوں کٹ پتلی بن چکے ہیں، آپ کی آخری نشانی بھی مٹا دی گئی۔ شاید ہم اسی قابل تھے کہ اس دنیا میں آپ جیسے نیک صفت حکمرانوں کی کوئی بھی نشانی باقی نہ رہے۔ افسوس عمر، افسوس، ہم شرمندہ ہیں، ہم شرمندہ ہیں۔